مالیاتی سال کا بلکہ رواں سال کا جو سب سے زیادہ اہم ترین اکنامک ایونٹ ہوتا ہے یعنی کہ بجٹ، کہ جس میں بیسکلی حکومت وقت بتاتی ہے کہ جو آنے والا مالی سال ہے جس کا آغاز جولائی سے ہے، جون میں اس کا اختتام ہوتا ہے، جولائی تا اگست حکومت پاکستان نے اپنے معاملات مالی اعتبار سے کس انداز سے چلانے ہیں، کس چیز کے لیے کتنے روپے مختص کیے گئے ہیں، کتنا شارٹ فال ہے، کتنی مہنگائی ہوگی، معیشت کس رفتار سے گرو کرے گی۔ پچھلے مالی سال کی جو کہ ابھی ختم ہوگا، جون میں ختم ہوگا کچھ دنوں بعد، اس کی پرفارمنس کیسی رہی یہ بتایا گیا کل کے اکنامک سروے میں، اور آج یہ بتایا گیا کہ جو اگلا مالی سال ہے جس کا آغاز کچھ دنوں بعد ہوگا اس کے متعلق بتایا گیا۔ بہت ساری ظاہر ہے اب اس میں باتیں ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کے لیے اضافی جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ کتنے کیے گئے ہیں۔ کل ملا کے اگر بات کی جائے 17,600 ارب پاکستانی روپے، 17,600 ارب روپے کا یہ وفاقی بجٹ ہے، جس میں قریباً کہہ لیجیے کہ 600 سے 700 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی تجویز ہے۔ 600 سے 700 ارب روپے جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے اس میں پچھلے مالی سال کی نسبت 2,000 ارب روپے اضافے کی تجویز ہے۔ And FY 24-25. Number 4, excess budget statement for FY 23-24. Minister of Finance to move item number 4. Mr. Speaker, I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2025 and to amend certain laws, the Finance Bill 2025. The papers stand laid and a bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2025 and to amend certain laws, the Finance Bill 2025 stands introduced. The House is adjourned to meet again on Friday, 13 June at 11 a.m. جی تو آپ نے دیکھا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ ظاہر آج کا اجلاس اٹ از آل اباؤٹ پریزنٹیشن آف فائنانس بل جو کہ پیش کر دیا گیا ہے، اور اس میں مختلف باتیں ہیں جس طرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اور ہم اگلے کچھ دیر تک یعنی کہ رات 9 بجے تک جو ہماری خصوصی نشریات ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے سادہ عام فہم تکنیکی اعتبار سے بھی لیکن عام فہم اعتبار سے ذرا آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ وفاقی وزیر خزانہ نے ایکچولی کہا کیا ہے، حکومت پاکستان ارادہ رکھتی کیا ہے اگلے ایک مالی سال کے لیے، معیشت کا نظم و نسق، ملک کا نظم و نسق کس اعتبار سے انہوں نے چلانا ہے، اس کے لیے اس بجٹ کی ہائی لائٹس کیا ہیں، امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں، سرپرائز کیا ہے، عام آدمی کو کیا چیز افیکٹ کرے گی، کیا مہنگا ہوگا، کیا سستا ہونے کا امکان ہے، کتنا ٹیکس لگے گا، کس پہ لگے گا، یہ سب کچھ ہم آپ کی خدمت میں، اس میں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، پولیٹیشینز کیا کہتے ہیں، ٹیکنیکل ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں، یہ ساری ہم چیزوں کی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح میں نے ٹیکسز کے حوالے سے بات کی تو 2,000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز دینے ہیں پاکستانیوں نے اگلے مالی سال میں، اور کافی اس طرح کے اقدامات ہیں جس سے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کیش پر خریداری، کیش پر لین دین، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور ظاہر ہے اس کا ایک بڑا obvious مقصد یہ کہ جب کیش میں کاروبار ہو رہا ہوتا ہے وہ چیز ڈاکیومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی، اور جب بھی کوئی چیز ڈاکیومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ اس کو دھارے میں نہیں لا سکتے، اور آپ کو جب ڈیٹا ہی صحیح رسائی نہ ہو تو پھر آپ اقدامات بھی کس اعتبار سے کریں گے۔ تو بہت ساری چیزیں بجٹ میں ہوئی ہیں جس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ شعیب نظامی صاحب سے میں آغاز کرتا ہوں آف کورس، جو کہ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور اکانومی کے حوالے سے بہت ایکسپرٹیز ہیں۔ شعیب بھائی ذرا پہلے ہمیں آسان الفاظ میں بتا دیجیے آپ کی نظر میں، چونکہ آپ ظاہر ہے معیشت سارا سال کور کرتے ہیں، ہائی لائٹ کیا ہے بجٹ کے؟ میں آپ سے کہوں 4-5 یہ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں تو وہ کیا ہے، بڑی بڑی باتیں کیا ہیں اس بجٹ، کیا ہے اس بجٹ کی جو ابھی فائنانس؟ سب سے امپورٹنٹ بات جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو پینشن کے اوپر IMF کو اعتراض تھا کہ پاکستان میں پینشن جو ہے وہ $5,000 تک بھی جاتی ہے، اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا، تو وہ پینشن کو انہوں نے ٹیکس کیا ہے، اور ایک ایسی پینشن جو کہ سالانہ 1 کروڑ سے زائد ہو جاتی ہے اس کے اوپر جو ہے 5% انکم ٹیکس۔ یہ پاکستان کی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پینشن پہ ٹیکس میں پہلی مرتبہ پینشن کے اوپر لگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لیکن اس پینشن پہ جو سالانہ کروڑ سے ایکسیڈ کر رہی ہے، جی کروڑ سے ایکسیڈ کر رہی ہے، اس کے اوپر لگے گا۔ اس کے بعد IMF کی ایک شرط تھی کہ پاکستان جو ہے کاربن لیوی عائد کرے، جو ان کا جو میئر نمبر 9 ہے جو ہم نے ابھی نیا پیکیج لیا ہے IMF کے ساتھ 1.2 ارب ڈالر والا، اس کے اندر مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی جو ہے وہ پیٹرولیم اور جو ڈیزل ہے اس کے اوپر 2.5 سے 5 روپے تک ایک لیوی عائد کرنی تھی، تو وہ 2.5 روپے لیوی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر عائد کر دی گئی ہے، وہ فائنانس بل کے اندر بھی آ گئی ہے، اور یہ جو ہم پیٹرولیم لیوی لیتے ہیں یہ اس کے علاوہ ہے۔ جس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ ریگا قیمتیں کم ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں،
पेट्रोल थोड़ा सा महंगा उसके रिगार्डलेस भी हो जाएगा जी, इससे महंगा हो जाएगा बिल्कुल। और ये चाहे और ये वाला महंगा होगा जिसका ताल्लुक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से नहीं होगा। इसके लिए रकम जमा होगी तकरीबन 25 अरब रुपए, जो कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग स्टेशन हैं, छोटे रक्शे और मोटरसाइकिल जो कि इलेक्ट्रिक करने, उनके ऊपर जो है हुकूमत सस्ते कर्जे देगी ताकि लोग अपने जो इस वक्त रिवायती मोटरसाइकिल हैं उनसे निकलकर ईवीज़ पर चले जाएं, और किसी हद तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चार्जिंग का चाहिए जगह जगह पर वो फराहम किया जाए। उसके लिए जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो फराहम किए जाएँ। जो सोलर पैनल मुकामी तौर पर अब तैयार करने की हिकमत अमली जो हो रहा है, उसमें जो इंपोर्ट है उसके ऊपर 18% GST लगा दिया गया ताकि मुकामी सोलर पैनल बने और वो लगाया जाए हमारे इन चार्जिंग लोकल इंडस्ट्री को जरा सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। जी बिल्कुल, ताकि इसमें इंपोर्ट ना हो। तो एक आपने पेंशन के हवाले से बता दिया, एक पेट्रोल के हवाले से बता दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए क्या हुआ है? बहुत बातें करते हैं बड़ा रिलीफ आएगा। ये जो आया है वो क्या है और इसको आप कितना बड़ा या छोटा रिलीफ समझते हैं? देखिए, जो IMF ने हमारे जहाँ तक हाथ बांधे हुए थे उससे थोड़ा सा हुकूमत ने उस हाथ को थोड़ा फ्लेक्स किया है। तो वो जो 5% एक टैक्स लगा हुआ था, इनकम टैक्स, जो कि 1 लाख रुपए की तनख्वाह के ऊपर था, वो कम करके अब तजवीज़ 2.5% की भी और 1% की भी है। जो फाइनेंस बिल है उसके अंदर 1% है, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा है वो 2.5% है। देखना अब ये होगा कि इसमें से कौन सा वाला फाइनल हो रहा है, ताकि उसी हिसाब से जो है जो तनख्वाहों के अंदर जहाँ तनख्वाह 20% थी उसको जो है वो कम किया है, 15 किया है, कहीं 15 से 11 किया है। तो एक बड़ा जो है वो किसी हद तक जहाँ फिस्कल स्पेस थी उसमें जो है इनकम टैक्स तनख्वाहदार तबके की, क्योंकि पिछले बजट से देखते हैं कि हर स्लैब वाला किसी और जितना ज़्यादा बड़ा स्लैब होता है तो उस पर ज़्यादा बढ़ता है, टैक्स लगता है। इस दफ़ा लगा कोई नहीं है, कोई नया टैक्स तनख्वाहदार तबके पे। ये जो रियायत हुई इसके अलावा जो हायर स्लैब है उसमें कुछ नया टैक्स लगा है इसमें? नहीं, नया टैक्स नहीं लगा। इसके साथ साथ जो बड़ा रिलीफ हमें नज़र आता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ कह रही थी, जो हम कल डिस्कस भी कर रहे थे, आपको ये देखा होगा हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो नेगेटिव जी तो उसके ऊपर हुकूमत ने जो अभी आज से पहले हमारे बजट ट्रांसमिशन में हारून अख्तर साहब से बातचीत भी हो रही थी, तकरीबन 7,000 ऐसे आइटम्स हैं जो कि टैरिफ लाइन्स के अंदर रॉ मटेरियल्स हैं, उसमें टेक्सटाइल के भी हैं, फार्मास्यूटिकल के भी हैं, ऑटो इंडस्ट्रीज़ के भी हैं, उनके ऊपर जो है वो ड्यूटी 2 से 5% तक कम हुई है। इसमें जो है वो मशीनरी है, प्लांट है, ये टेक्सटाइल के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल सिलाई मशीनें हैं, उनके केमिकल्स हैं, कलर्स हैं, डाइंग है। इसी तरह जो है फार्मास्यूटिकल के अंदर जो है उनके सॉल्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, जो उनकी डायग्नोस्टिक किट हैं, इनके ऊपर जो है वो ड्यूटी कम हुई है। इसके साथ साथ जो हमारी इक्विपमेंट, ऐसी मशीनरी का जो कि ऑयल एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और उसमें जो तेल कंपनियां हैं और उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी मशीनरी, उनके प्लांट, उनके जो मुख्तलिफ डंपर वगैरह हैं, उनके ऊपर ड्यूटी में जो है वो 5% तक कमी हुई है। इसी तरह मैं मोटा से पहले मैं अगले मेहमानों की तरफ जाऊँ, नाज़िर हमारे साथ भी होंगे, बस कुछ ही लम्हे में बताएगा जैसे रेडी हो। जनाब मोहम्मद मालिक साहब, ऑफ कोर्स नीड्स इंट्रोडक्शन। राना एहसान अफजल साहब गवर्नमेंट से ताल्लुक़ है और ज़ाहिर है, और फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस रहे हैं, और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज़ाहिर है साबिक़ वज़ीर आज़म रहे और ख़जाना और मईशत और इन उमूर पर बड़ी गहरी गिरफ्त रखते हैं। उससे पहले उनकी तरफ जाऊँ, आम लोगों को बता दें कि महंगा क्या क्या होना है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। देखिए, बजट के नतीजे में महंगा ये है, जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए और मुश्किल है। हाँ। जो कैश विड्रॉल निकाल रहे थे, जो उनके ऊपर जो कैश विड्रॉल के ऊपर 0.6% टैक्स था, वो बढ़ाकर जो है हुकूमत ने अब 1% कर दिया है। इसी तरह अब नॉन फाइलर जो है उसको वेल्थ स्टेटमेंट जो जमा नहीं कराएगा वो अब जो है लेन देन नहीं कर सकेगा। वो तमाम का तमाम लेन देन जो है वो सिर्फ फाइलर लोग या जो वेल्थ स्टेटमेंट दे सकते हैं वो जमा कराएंगे। और ये अच्छा जी, आप पहले कंप्लीट करना। जी। इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो सुपर टैक्स के अंदर हम कह रहे थे वो कॉर्पोरेट सेक्टर की तजवीज़ मान ली गई है, और वो जो 1% था सुपर टैक्स 15 करोड़ से ज़ायद कमाने वाली कंपनियां या इंफरादी शख्सियात के ऊपर वो 0.5% उसको कम करके 0.5% कर दिया गया है। इसी तरह जो अगले स्लैब है उसमें भी थोड़ा सा रिलीफ जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर आपकी नज़र में बतौर मजमूई पिछले बजट के कंपैरिजन में थोड़ा, मैं अगर आम फैमिली को जरा इसको कहेंगे थोड़ा हल्का बजट है, यानी पिछले बजट में जितने इकदाम, जितने टैक्स लगाए गए थे उसकी निस्बत कम है, मामला बेहतर है? जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट ईयर जो हम देख रहे थे वो उस वक्त बहुत ICU में पड़ी हुई मैशत थी। हाँ। अब ये कि कम से कम वार्ड में डिफॉल्ट की बात होना शुरू हो गई। अब वो वार्ड के अंदर आ गए तो किसी हद तक जो है वो इस लिहाज से बेहतर है कि हम जो है वो किसी हद तक जहाँ जहाँ फिजिकल स्पेस है अवेलेबल उसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि जो वो कर सकती है वहाँ उसने जो है वो मेजर्स लिए हैं, और जिसमें जो है हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, फाइलर के लिए नॉन फाइलर का फ़र्क जो है वो
تو یہ تمام کے تمام وہ جو ہیں کسی حد تک جو ہے حوصلہ افزائی کریں گے پاکستان میں ڈاکومنٹڈ کرنے کی. اسی طرح جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرول اور ڈیزل آپ کیش پہ لیں گے اس پہ جو ہے وہ 2 روپے اضافی ریٹ ہوگا. اسی طرح اگر آپ GST کے پے کرنے جا رہے ہیں جوتا کپڑا یا فوڈ جو بھی آپ آن کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ خرچ کریں گے ATM کارڈ اس کے اوپر جو ہے آپ 18% ٹیکس دیں گے. لیکن اگر آپ یہی چیز شاپنگ کیش پہ کریں گے تو پھر آپ 20% ٹیکس دیں گے. تاکہ حوصلہ شکنی ہو کیش سے ڈیل کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا آف کورس شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ایک بڑا ایک خطرناک نمبر ہوتا ہے کہ آپ سوچیے کہ جہاں پر پورے سال میں حکومت پاکستان مجھ سے آپ سے سب کو ٹیکس ویکس کر کے جو پیسے جمع کرے گی وہ 14,000 اور کچھ ارب روپے ہوگا. اگر ہم اس کو راؤنڈ آف کر کے بتا رہے ہیں 14,000 ارب روپے کے آس پاس ہوگا, تو وہاں 8,000 سے زائد 8,000 ارب سے زائد روپیہ جو ہے وہ سود کی ادائیگی پہ یا قرض کی ادائیگی پہ خرچ ہو رہا ہوگا. تو پورا جو آپ کا جو کلیکشن ہوتی ہے 14,000 ارب کی, اس کا اتنا میجر چنک جو کہ 50% سے 20% سے بھی زیادہ ہے وہ اس طرف جا رہا ہوگا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بڑا زبردست پینل موجود ہے. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, سابق وزیر اعظم اور آف کورس معیشت کے امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں, رانا احسان افضل صاحب اور محمد مالی صاحب. شاہد صاحب سر پہلے میں ذرا اسپیسیفک سوالات سے پہلے عمومی نوعیت کا سوال, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ پچھلے بجٹ کی نسبت, یعنی چونکہ ظاہر ہے جب آپ بھی جب گورنمنٹ میں, آپ یہ کہتے تھے کہ بھائی ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, جو اویلیبل ریسورسز ہیں اسی میں بات کریں کہ کتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے اور کتنا نہیں دیا جا سکتا ہے, ایک آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہوتی. تو جو اویلیبل ریسورسز میں آپ سمجھتے ہیں کمپیریٹیو اگر آپ انالیسس کریں پچھلے بجٹ کے مقابلے میں, تو ٹیکس میجرز یا ایسے اقدامات جو کہ عوام کو مزید دباؤ میں لائیں, نسبتاً معاملہ بہتر ہے شاہد صاحب یا نہیں؟ نہیں دیکھیں, ہمارا تو ریلیف ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ پہ حکومت مزید بوجھ نہیں ڈالے گی, اس کو ہم ریلیف سمجھتے ہیں. اور حقیقت میں یہی ہے کہ جب حکومت آپ پہ بوجھ کم ڈالتی ہے تو ریلیف ہی سمجھا جاتا ہے. اب جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ فیول پہ اضافی پیٹرول لیوی میں اضافہ ہوگا وہ نہیں ہوا, لیکن میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ حکومت کو وہ کرنا پڑے گا, اور جب 3-4 مہینے بعد اس کو بھی کریں گے. اچھا, تو ریلیف کیا ہے یہ وقت ہی بتائے گا جب ذرا ڈیٹیل میں اس کو ایگزامینیشن ہوگا. لیکن پاکستان کا جو بجٹ ہے پچھلے 40 سال کے دیکھ لیں تو یہی بجٹ ہے. 85 کے بعد آپ سارے بجٹ دیکھ لیں تو ان کے تقریباً یہی اسٹرکچر ہے, کوئی ایسی تبدیلی آئی نہیں ہے. اور یہی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بجٹ کو بالکل اس کے اسٹرکچر کو بدل نہیں سکے. اس میں ایک آدھ نمبر پوائنٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور وہی ہم اس پہ گزارا کر رہے ہیں. تو اس سے کوئی نہ ملک کے اندر گروتھ ہوگی, نہ اکانومی بڑھے گی, نہ ملک کے عوام کو. مثلاً کس طرز کے اقدامات یا کیسی باتیں ہوتی ہیں بجٹ میں تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ ہے وہ قدم جس کے بارے بعد میں کہہ سکوں کہ اس سے معیشت کا رخ بدلے گا, یہ سب ہوگا؟ دیکھیں, بجٹ جو ہمارے بجٹس ہیں یہ اکاؤنٹنگ بجٹس ہیں کہ کہاں سے پیسہ آنا ہے, اس کو کیسے برابر کرنے کی کوشش کرنی ہے مزید ٹیکس لگا کر. کوئی اس کے اندر ریفارم کا ایجنڈا نہیں ہے. بجٹ بنائے جاتے ہیں پالیسی ریفارم سے, تو آپ کو ملک کو اسٹرکچرل ریفارمز چاہیے. آپ کے جو نظام ہے حکومت کا اس کو آپ نے بدلنا ہے, آپ کی جو ریلیشن شپ ہے صوبوں سے آپ نے اس کو بدلنی ہے. جب تک یہ ریفارمز آپ نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. پھر ہم یہی بجٹ, یا اگلے سال بھی ایسا ہی بجٹ دیکھیں گے, ایک آدھ نقطہ آگے پیچھے ہو جائے گا. اس دفعہ بھی وہی حالت ہے, اسٹرکچر وہی ہے, سود بھی پورا نہیں ہوتا جو حکومت کے پاس بچے گا. باقی ہم قرضہ لے کر 6-8 ہزار ارب فالتو قرضہ لے لیں گے اور اس طرح ملک آگے چلتا رہے گا. تو میں ذرا یہی بات ہے رانا احسان صاحب, یہ جب سے ہم یہ نشریات کر رہے ہیں ہم بیسک یہی بات سنتے ہیں. جب آپ آج ٹریجری بینچز پر ہیں, کل جب آپ لوگ اپوزیشن بینچز پہ تو آپ لوگ یہ باتیں کرتے تھے, آج آپ کی اپوزیشن یہ باتیں کر رہی ہے کہ بھائی معیشت کا اگر رخ تبدیل ہونا ہے تو اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے, اور ریفارم نہیں ہوتے. اور اس کے لیے بہت ساری باتیں شبر زیدی صاحب نے پوری داستان بتائی کہ جب وہ چیئرمین FBR تھے تو کہاں کیسا کیا کیا دباؤ آتا تھا. ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جناب ریفارمز کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو فلاں برادری کو ناراض کرنا پڑتا ہے, فلاں برادری کو. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بس یار ٹھیک ہے اس طبقے پہ بڑھا دو, اس طبقے بڑھا دو, اور بس اپنی ٹیکس کلیکشن اس طرح بڑھا لو. آپ انقلابی اقدامات نہیں کرتے. یا تو آپ اگر اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں جو شاہد صاحب نے کہی, تو آپ بتائیے کہ نہیں صاحب یہ دیکھیے یہ پہلا اقدام, یہ دوسرا اقدام, یہ وہ اقدامات ہیں جن کو آپ ریفارم سے تعبیر کر سکتے ہیں. تو آپ بتائیے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اگر اس گورنمنٹ نے بھی یہ کام نہیں کرنا, جس کو یہ ڈر بھی نہیں ہے کہ جناب ہم پولیٹیکلی کسی مسئلے میں پھنس جائیں گے, جس کا اسٹیبلشمنٹ سے ہی معاملہ اتنا سیٹ ہے, تو اگر آپ لوگوں نے بھی نہیں کرنا تو پھر ہم نہ ہی سمجھیں. پھر نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریفارم اورینٹڈ بجٹ ہے, اور ایک ایسا بجٹ ہے جو
اب آپ نے کہا کہ کون سی ریفارمز جو ہیں, سب سے بڑی ریفارم جو میں سمجھتا ہوں اور ایک جو شفٹ آیا ہے وہ آپ کی ٹیرف پالیسی کی لبرلائزیشن ہے. اب اس کے اندر تقریباً 7,000 آئٹمز ہیں جن کے اوپر ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہیں, آر ڈیز, اے سی ڈیز, سی ڈیز, اور تقریباً 200 ارب کا امپیکٹ ہے جو آپ کی ٹیرف پہ آئے گا. اب یہ بہت میسو ریفارم ہے جو آپ کی ایک امپورٹ سبسٹیوشن کے نام کے اوپر جو رینٹ سیکنگ کی جاتی تھی اس کو ختم کرے گا, اور ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ جو ایک ماحول ہے اس کو وہ فروغ دے گا. جو آر ڈیز, ایک تو یہ ہو گیا. اگر ہم ایف بی آر کی بات کریں تو یہاں ہم نے جو ایگریکلچر ٹیکس لگایا ہے وہ 76 سالوں میں نہیں لگا تھا. اب اس کی امپلیمنٹیشن کا یہ سال ہے. اس کے اندر دیکھیں بہت ساری انکمز ایسی تھیں جو انکمز تو تھیں لیکن وہ ان میں پیرٹی نہیں تھی. ایک شعبے میں آپ جو ہے وہ ہائی ٹیکسیشن تھی, ایک شعبے میں ریلیف تھی. تو وہ ہم نے جو ایک کہہ لیں کہ ایکوٹی نہیں تھی ٹیکسیشن میں, وہ ہم ایکوٹی لے کے آئے. تو یہ اٹ از اے میسو ریفارم. آپ پراپرٹی سیکٹر کو نکال کے دیکھ لیں, 76 سالوں میں جو ڈی سی ویلیو ہوتی تھی وہ 20 کروڑ کی رجسٹریشن ہوتی تھی, 20 کروڑ کی زمین ہوتی تھی تو 2 کروڑ کی آپ رجسٹری کراتے تھے, 18 کروڑ آپ کا بلیک جو ہے وہ وائٹ ہو جاتا تھا. تو ہم نے اس کو چینج کیا, اب اس کی انفورسمنٹ کا ٹائم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر لحاظ سے جو چیز, اور پھر اگر عوامی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, دیکھیں یہ عوام دوست بجٹ کیسے 1 کروڑ جو خاندان ہے ان کو بسپ کے اندر کور کیا جاتا تھا, آج 20 لاکھ سے اس کو اضافہ کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں. یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ اب خاندانوں کو بسپ کے ذریعے ہم امداد دیں گے. جو سیلریڈ کلاس کا جو گلا تھا, جو کہ جائز گلا تھا, لیکن کیونکہ ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے ہی اتنی گر گئی تھی, اور جہاں ہم نے اس کو پکڑا اب ہم اس کو لے کے آئے. اوور آل جو ریونیو ٹو جی ڈی پی ہے وہ 10.8% پہ, اب ہم نے اس کو 14% پہ لے کے جانا ہے. تو یہ جو بجٹ ہے یہ کوئی ایسا بجٹ نہیں ہے جو ہم اپنی چادر سے بڑھ کے پیر پھیلا رہے ہیں. یہ ہم نے کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں فسکل کنسالیڈیشن ہوگی, یعنی کہ 3.9% کا ٹارگٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ کا. اب ہم پرائمری جو ڈیفیسٹ ہے وہ 2.4% پہ, ہم پرائمری سرپلس 2.4% ہم کہہ رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تو قرضوں کے اوپر جو ہے وہ انحصار نہیں کر رہے. اور جو آپ ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں وہ کتنے ریئلسٹک ہیں؟ یعنی جب آپ اسی آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر کا جب آپ گروتھ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں 3.6 اور آپ اچیو کرتے ہیں جی ڈی پی 2.7, جس پر بھی بہرحال بہت لوگوں کو کا خیال ہے کہ یہ نمبر میں دے ہیو مینی ریزنس ٹو بلیو کہ اس نمبر میں بھی گڑبڑ ہے, لیکن چلیں اگر اس کو بھی صحیح مان لیا جائے تو 3.6 آپ سیٹ کرتے ہیں اور 2.7 پہ آتے ہیں, تو یہ کتنے ریئلسٹک ٹارگٹ جس دفعہ سیٹ کیا آپ نے؟ اب دیکھیں نا, اب آپ ایف بی آر کا وہ دیکھ لیں, ہم نے جو ہے کوئی بہت اضافہ نہیں, 26% تو ہم نے پچھلی دفعہ ٹیکس کلیکشن کی ایف بی آر کے اندر. تو اس دفعہ جو ہم نے جو کیا ہے میرے خیال سے 9% اضافے کا ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. تو اٹ از ویری ریئلسٹک. یعنی کہ اور اس کا یہ کیا آپ کو ٹارگٹ بتا رہا ہے جو صرف 9% انکریز ہوا ہے, کہ ہم کوئی بہت زیادہ ٹیکسز ہم نے نہیں لگائے, ہم نے انفورسمنٹ پہ انحصار کیا ہے. تو یہ سارا فوکس ابھی جو ہے وہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں تھی چیزیں ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے. یہ بھی ٹیکس اناملیز کو دور کرنے کے مترادف ہے. جس طرح ای کامرس جو ہے وہ نہیں تھا ٹیکس نیٹ کے اندر, وہ سیل ٹیکس. میرا ایک سوال ہے رانا صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پی ڈی ایل ہے اس میں بھی ہم تقریباً 1 ٹریلین پلس جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ بھی تو عوام ہی دے رہی ہے نا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام نے ایف بی آئی کا ٹارگٹ پورا نہیں کیا تو اس کو بھی تو کم از کم کنسیڈر کیا جائے. یہ بھی تو ٹیکس ریونیو کے اندر چلیں نان ٹیکس ریونیو ہے, لیکن عوام تو یہ دے رہے ہیں, یہ بھی آلموسٹ 1% آف جی ڈی پی تو بنتا ہے. دیکھیں اگر تو ہم نے دیکھیں یہ پالیسی ڈیسیجن ہوتی ہے نا, اگر آپ پی ڈی ایل نہ دیں, مثال کے طور پہ آپ 0 پی ڈی ایل کر دیں, تو اس کا مطلب ہے آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ پیٹرول کو دبا کے استعمال کریں اور آپ جو ہے اپنی امپورٹ بڑھائیں اور فوسل فیولز پہ انحصار کریں. تو دنیا بھر یہ پی ڈی ایل نہیں ہوتا تو سیل ٹیکس ہوتا ہے. اب ہمارے سیل ٹیکس نہیں ہے پیٹرول کے اوپر, اور تو یہ چیزیں ہیں. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ریجن کے اندر آپ کی جو پیٹرول پرائسز ہیں وہ کم ہیں, اور یہ ایک ٹول ہوتا ہے. جتنی آپ کی یہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے ذریعے ٹیکس کلیکشن دنیا بھر کرتی ہے. اور ایسا ملک جس کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ویسے ہی اتنی کم ہو تو پھر آپ کے پاس پھر زیادہ انحصار ان پہ بڑھتا ہے. تو آبویسلی جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اگر 14% ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی اچیو کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کے اوپر کم انحصار کریں گے. تو یہ جرنی ایک سفر ہے جس کے اوپر ہم گامزن ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں جہاں ایک سال میں بہت بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں, ہم نے ٹارگٹ اپنے بے شک نہیں اچیو کیے, لیکن بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہوئی ہے. اس سال میں ہم نے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا عوام پہ, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ایکسپورٹ کو فروغ دے گا, یہ انفورسمنٹ کا بجٹ ہے, یہ فسکل کنسالیڈیشن کا بجٹ ہے, اور یہ بہتری کی طرف پاکستان کو لے کے جائے گا, گروتھ کی طرف لے کے جائے گا. مالک صاحب جتنا آخری بات دیکھیں, ہم نے دیکھیں
4.3 ٹریلین کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے. اٹ از اے میسو بجٹ. جو وفاق کا ہے وہ 1000 کا ہے, وہ کوئی زیادہ نہیں ہے, لیکن زیادہ جو فوکس ہونا چاہیے وہ صوبوں کی اس بجٹ کو اچھی یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے اور وہاں سے رزلٹ نکلے گا. تو بہت سارا رول اس میں صوبوں کا کہ وہ کیسے ڈیولپمنٹ بجٹ کو استعمال کرتے ہیں اور کیسے گروتھ کو جو ہے اس کے ذریعے اچیو کرتے ہیں. مالک صاحب, یہ آپ نے جتنا دیکھا اس ڈاکیومنٹ کو, جتنا سنا اسپیچ کو, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اینڈ اگین میرا پہلا سوال وہی تاکہ ذرا ایک ویور سے کمپیئر بھی کر سکیں. ظاہر ہے جب ہم بہت سارے نمبرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ایبسولوٹ ٹرم تو نہیں ہوتی, ہم کمپیریزن میں بات کر رہے ہوتے, تو آپ کو ریلیٹیولی ایک بہتر بجٹ لگا. ظاہر ہے وین ایسے بہتر بجٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, بلکہ میں اس کو یوں ریفریش کروں کہ پچھلے بجٹ کے بعد جتنا زیادہ امپیکٹ ہو رہی تھی زندگی نیگیٹو انداز میں, اس کے مقابلے میں کم اثر انداز ہوگی منفی اعتبار سے. مالک صاحب, نظامی جس طرح وہ کہتے ہیں نا, ایبسنس آف وار ڈز ناٹ مین پیس, یہ اسی قسم کا بجٹ ہے. جیسے عباسی صاحب نے کہا نا کہ اگر ایک دم پورا قیامت نہ گرے تو ہم کہتے ہیں ہم جنت میں آ گئے, تو اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں اچھا بجٹ ہے. لیکن آپ اس کی اناملیز دیکھیں اس بجٹ کی. ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پیٹ کاٹیں, یہ کریں, پیسے کم خرچیں, سیونگز کریں. گورنمنٹ نے اپنا خرچہ 18% بڑھا دیا. کیوں بڑھا دیا؟ اگر آپ نے ایکچوئل انفلیشن ریٹ وغیرہ کے مطابق بھی خرچے بڑھنے تھے, آپ چلیں, آپ نے کہا کہ جی ہم نے بجٹ میں کیلکولیشن کی ہوئی ہے 7 سے 7.5% انفلیشن ریٹ کی, آپ کا 8% بھی بڑھ جائے, 9% بھی بڑھ جائے, مجھے سمجھ آتی ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں. ڈاؤن سائزنگ ایک آنے کی نہیں ہوئی. خود کہتے ہیں کہ جی ہماری 43 منسٹریز ہیں, 400 ہمارے ڈویژنز ہیں, ناٹ اے سنگل ون ہیز بین ریڈیوسڈ. ہو رہا ہے, انہوں نے کہا اس سال کریں گے جی فلانی منسٹریوں سے فلاں اتنے بندے نکالیں گے, ابھی کہا ہے کریں گے. ہم نے جی 10% تنخواہوں میں اضافہ کر دیا سرکاری ملازمین کے, اور ہمارے لیجسلیٹرز نے 118% سے لے کے 700% تک اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں. مجھے اس کی جسٹیفیکیشن کے دیں. ان چیزوں میں نمبرز میٹر نہیں کرتے, یہ چیزوں میں کچھ چیزوں کی نا ایک ڈسکنیکٹ شو کرتا ہے, ڈس ریسپیکٹ ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ گیو اے ڈیم. ہم کر سکتے ہیں بیکاز ہم کر سکتے ہیں. اس بجٹ میں اب 2-3 چیزیں تھے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہم 24 کے 25 IMF پروگرام میں ہم ہیں. ہماری بیوروکریسی, ہمارے پلانرز, ان کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے یہ پچھلے 60-75 سالوں میں کہ صرف ہم نے پیسے کہاں سے اکٹھے کرنے. جو بات کر رہے تھے نا خاقان عباسی صاحب, وہ ایگزیکٹلی وہ یہی مسئلہ ہے کہ آپ ایک پالیسی اور لانگ ٹرم ڈیسیژن لیتے ہیں. رانا صاحب نے ایک پوائنٹ نکالا ٹیرفس والا, بالکل صحیح بات ہے. اوور پیریڈ آف 5 ایئرز اگر آپ کا میکسیمم سلیب 15% پہ چل جاتا ہے, زبردست کام ہے. ہمارا فوکس ہی یہ ہے کہ کہاں سے پیسے ہم نے اکٹھے کرنے. جو انہوں نے بات کی کہ جی FBR کا جی 26% بڑھ گیا, یار پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ FBR نے کلیکٹ کس سے کیا. تنخواہ دار طبقے نے لاسٹ دیا 400 بلین. اب یہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے کہ 550 ارب ہم نے وہ تنخواہ دار طبقہ دے گا ان کو. جو ان کے لاڈلے ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ ہیں آپ کی ٹریڈنگ کمیونٹی, یہ آپ کے دکاندار, ریٹیلر سارے, ان کو مسلم لیگ کی کسی گورنمنٹ نے ہاتھ نہیں ڈالا. یہ عباسی صاحب بیٹھے ہوئے, ان کے سیکرٹری جنرل کا نام ہے ڈاکٹر مفتاح. انہوں نے 1000-2000 دکان پہ لگانے کی کوشش کی تھی, تو مریم صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا تھا اور ہفتے بعد وہ فارغ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, اس کو چھیڑتے ہی نہیں ہے. رانا صاحب اس وقت اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس تھے. اس وقت 35 لاکھ ان کے پاس 35 لاکھ دکاندار کا ان کے پاس ریٹیلرز کا ڈیٹا ہے, اور وہاں سے تاجر 2 اسکیم سے کتنے نکلے 3 سے 4 ملین, 40 لاکھ بھی دے دیں, چلیں آؤٹ آف فگر دیتے ہیں. تنخواہ دار طبقہ 1.8 کے 1.9 ملین بنتا ہے, وہ دے رہا ہے 550 ارب. ان کے لاڈلے دے رہے ہیں 40 لاکھ. خالی اس کو جو مجھے یاد ہے تاجر 2 اسکیم چلی تھی تو اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہی شاید کتنے کروڑوں پہ ہوگی. لیکن جہاں سے یہ بتائیں کہ FBR نے ٹیکس ریونیو انکریز کہاں سے کیا. ابھی بھی مجھے کمپنیز والے بتا رہے ہیں کہ جو ان سے ایڈوانس ٹیکسز کلیکٹ کر لیے ہوئے اس فائنینشیل ایئر کی بکس کرنے کے لیے. اور جو آپ نے شروع میں بات کی فگرز پہ بہت بڑا کویسچن مارک آ گیا ہے کہ 3 کوارٹرز آپ کے جاتے ہیں 1.7 گروتھ پہ, آخری میں آپ کہتے ہیں جی 5.35 چلا جائے گا. اور بھائی اگر یہ ہونا تھا تو پھر اگلے بجٹ میں تو آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا 6% گروتھ یا 5% گروتھ. پھر آپ 4.2 پہ کیوں آگے؟ ایگریکلچر کے اندر آپ نے 2% رکھا, آیا 0.56, یعنی کہ 1/4 اس کا آیا. اور اس میں کیا وہ بھی فگر تب آیا جب آپ نے لائف سٹاک کی تعداد بڑھا کے اس میں بتا دی
کیونکہ انفارمل اور لائف اسٹاک میں بھی کیونکہ لائف اسٹاک میں ہیر پھیر کا بہت مارجن ہوتا ہے بڑا ہے نا. اور خود کہتے ہیں, خود کہا انہوں نے فائنانس منسٹر صاحب نے اپنی اس کے ڈاکیومنٹ کی ریلیز پہ کہ 60% ویٹیج لائف اسٹاک کی ہے, تو سڈنلی آپ نے لائف اسٹاک بنا لیا. سو the sanctity of major figures serious question marks ہے. ابھی بات ہو رہی ہے ایکسپورٹس کی. میں آج ڈاکٹر مفتاح کہیں کسی پروگرام پہ میں ان کو سن رہا تھا, انہوں نے بڑا اچھا بریک اپ دیا. انہوں نے ایکسپورٹرز کا جو بریک اپ دیا وہ تقریباً 61% ٹیکس بنتا ہے. اب جو ایکسپورٹ آپ کے لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بینکرز بھی, پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ بھی بیٹھے تھے, ان کا جی ہمارا تو رفلی کوئی 80% میں بن جاتا ہے اس طرح کر کے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنانی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹرز ڈالرز کمائیں گے سب کچھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لسٹ میں ٹیکسز نہ کریں, لیکن جب آپ کی ہائیسٹ ٹیکس رجیم ہوگی ان دا ریجن, آپ کیسے کام کریں گے, آپ کیسے کام تو یہ ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ انہوں نے ایک چھوٹی سی ریلیف اناؤنس کی ہے کہ جی جو سپر ٹیکس ہوگا 20 سے 50 کروڑ والی کمپنی جو کر رہی ہوگی اس کو 0.5% اس کو ہم سپر ٹیکس میں ریلیف دیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ اس بجٹ کے اندر آپ کو جاب کریشن یا انڈسٹری کی گروتھ کی کون سی چیزیں نظر آئی ہیں؟ اس میں پالیسی بڑی ہی اٹس ایبسلیوٹلی کوائٹ. ہوتا یہ ہے کہ ایک پالیسی ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے تھا. یہ ابھی بجٹ تو اس لیے مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جو تنخواہ دار طبقہ اس کو تھوڑی بہت ریلیف دی ہے, لیکن اس میں بھی ایک چیز بتانی بڑی ضروری ہے. یہ جتنی انہوں نے ریلیف دی ہے اس کا کوئی امپیکٹ بنتا ہے سیلری کلاس پہ کوئی 48 to 50 بلین کا میکسیمم. سارا آپ کیلکولیٹ کر لیں. 150 ارب روپیہ انہوں نے ایکسٹرا لیا اس سال تنخواہ دار طبقے سے. 150 بلین. 150 بلین میں سے اگر آپ 50 بلین واپس بھی کر دیں 100 بلین کے ٹیکے کا کوئی جواب نہیں. تو شاہد صاحب یہ ذرا بتائیں نا, یہ جب بھی بجٹ ٹرانزمیشن ہم پہلے مفتاح صاحب کے ساتھ بھی کرتے ہیں, ذرا مالک صاحب رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, یہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جناب ریٹیلر یا اتنا دکاندار ہے, یعنی یہ پوری مارکیٹ جو ہے وہ کراچی کی وہ اتنا ٹیکس دیتی ہے, لاہور کی مارکیٹ اتنا ٹیکس دیتی ہے. اینڈ اگین ٹو بی فیئر, ٹھیک ہے نون لیگ کا تو یہ معاملہ ہے ہی, اینگل جو مالک صاحب نے کہا, لیکن ہم خان صاحب کے زمانے میں بھی, شوکت ترین صاحب بھی جب بجٹ پیش کرتے تھے وہ بھی یہ بتاتے تھے کہ اتنا دکاندار ہے لیکن اتنا ٹیکس ہے, ہم پوائنٹ آف سیل لگائیں گے, POS لگائیں گے, مشینیں لگائیں گے. وہ ہوتا نہیں ہے. اور ہر سال بجٹ میں یہی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جناب یہاں سے ٹیکس جنریٹ کریں گے اور آخر میں بات یہی پہ آ کے اٹکتی ہے کہ اس سال نہیں وہ اگلے سال کریں گے. یہ ایسا پرابلم کیا ہے اس میں, یہ کیوں نہیں ہو پاتا ہے شاہد صاحب؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ آپ کی اکانومی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, تو آپ دوسرے طریقے سے انکم جنریشن کی کوشش کرتے ہیں. کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بینک وڈرال پہ لگا دیا اور ایکسپینسز پہ لگا دیا. آپ جب تک اس ملک کے لوگوں کو, تمام کو, جو بھی پاکستان میں انکم جس کی ہے اس کو ٹیکس دینا پڑے گا, یہ ایک شہری کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم یہ کرنے سے قاصر ہیں. ہم جب تک آپ یہ نہیں کہیں کہ بھائی تم کاروبار کرتے ہو, تم نوکری کرتے ہو, تم ٹریڈر ہو, جو بھی ہو, تمہاری ایک انکم ہے, اس میں ایک حصے دار ہے, اس کا نام حکومت پاکستان ہے, لیکن وہ 40% کی حصے دار نہیں ہو سکتی. اس سلیب کو آپ کو نیچے لائیں گے تو لوگ ٹیکسز پے کریں گے. یہ ایک بڑا ریڈیکل ریفارم آپ کو اپنے ٹیکسیشن اسٹرکچر میں چاہیے. یہ جو آپ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا جی تم 3,000 روپے دے دو دکاندار کو, 5,000 ابھی آتے ہیں آپ کے دوبارہ آتے ہیں, چونکہ وزیر خزانہ صاحب یہ ایوان بالا میں پہنچ گئے ہیں, سینٹ میں ذرا بات کر رہے ہیں, وہ سن لیں پھر آتے ہیں آپ سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. شاہد صاحب دوبارہ 2025 at the latest by 5 p.m. No proposal will be entertained after that time. These are recommendations with reference to the Finance Bill 2025 containing the annual budget statement. The recommendations have no relevance to the Finance Bill containing the annual budget statement. It is outside the purview of Article 73 and hence not admissible. Furthermore, a member shall not give notice of a proposal for making recommendations to the annual budget statement which relates to the expenditure charge upon the federal consolidation according to the article clause 1 of Article 82 of the Constitution. The proposal received for making recommendations finance bill shall be sent to Senate. تو یہ وہ کاروائی چل رہی ہے سینٹ کے اجلاس کی جس کو جو کہ ہم نے آپ کو براہ راست دکھائی. تو جی شاہد صاحب کنٹینیو کیجیے گا. آپ نے سوال کے جواب میں کہا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب ہم ریٹیلرز کو ٹیکس ریٹ میں کیوں نہیں لا پاتے, آپ نے بات شروع یہاں سے کی کہ جب آپ کی معیشت ڈاکیومنٹڈ نہ ہو تو پھر یہ سارے مسائل جنم لیتے ہیں. تو میرا اسپیسیفک سوال یہ,
معیشت کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے جو اقدامات لیے گئے ہیں اس بجٹ میں وہ حوصلہ افزا ہیں جس میں کیش ٹرانزیکشنز کی حوصلہ شکنی ہو اور معیشت ظاہر ڈاکیومنٹ ہوگی تو پھر ہی اس نیٹ میں آئے گی, تو پھر آگے یہ اگلا مرحلہ ہے کہ اس پہ آپ کتنا ٹیکسیشن کرتے ہیں. نہیں تو وہ جو اقدامات لیے گئے ہیں وہ آپ اس سے مطمئن ہیں, یا اگر نہیں ہیں تو آپ بتائیے کہ کیا اقدام کرنا چاہیے تھا تو معیشت کی ڈاکیومنٹیشن کی طرف ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں آپ نے جہاں پہ جا کے بینک وڈرال ٹیکس کر دیا ہے, یہ بڑی ریگریسو ٹیکسیشن ہے کہ اب جس آدمی کا کریڈٹ کارڈ نہیں ہے وہ کیا کرے گا, وہ کیسے پیسے خرچ کرے گا. تو اس لیے آپ کو دیکھنا چاہیے, آپ کو سب سے زیادہ جس کی بات کی ضرورت ہے کہ ہر پاکستانی کو ٹیکس پیئر بنائیں, جس کی بھی انکم ہے وہ ٹیکس پیئر ہو, وہ فائل ضرور کرے, چاہے اس کا اس لیب میں آتا ہے یا نہیں آتا. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں جی ہم تم سے پوچھیں گے نہیں کہ تم انکم تمہاری ہے یا نہیں ہے, تم 3,000 روپے مہینے کے دے دیا کرو, 100 روپے دن کا. آپ یقین کریں لوگ 3,000 ٹریڈر 3,000 دینے سے نہیں گھبراتا, وہ حکومت کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دینا چاہتا ایسے کہ کل جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ہیں وہ اس کے پیچھے لگ جائیں. کیونکہ آپ جس طرح ہماری ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, آپ یقین کریں کہ آپ جو گروتھ کی بات کرتے ہیں, ہمارا ملک گرو کیوں نہیں کرتا, انڈسٹری گرو کیوں نہیں کرتی, کیونکہ آپ کی ٹیکسیشن ایسی ہے جو گروتھ الاؤ ہی نہیں کرتی. آپ اسے کہتے ہیں ایڈوانس ٹیکس دے دو, آپ کہتے ہیں تم نے انکم کی تو بجائے آپ ری انویسٹ کریں یا کسی اور وینچر میں لگائیں, آپ ہمیں دے دو. کبھی سپر ٹیکس لگا دیتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. تو یہ جو ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے والی بات ہے, اس سے ملک ترقی نہیں کر پائے گا. تو آپ کو بنیادی طور پہ جو آپ کے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا طریقہ ہے اس کو بدلنا پڑے گا. لیکن شاید صاحب مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2,000 دے دو 3,000 دے دو, اس پہ تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جناب اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم اس پہ اس کے مانیٹری ویلیو پہ نہیں جا رہے, ابھی ہم وہی چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ کچھ بھی کر کے ایک دفعہ نیٹ میں تو آئے تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوگا. ڈاکیومنٹ تو ہو پہلے نیٹ میں اگر وہ آتا ہے, اگر آپ فکس ٹیکس لگائیں گے تو اس سے کیا وہ نیٹ میں آئے گا. آپ یہ امپلیمنٹ کریں کہ بھائی آپ اپنے اکاؤنٹس مینٹین کریں, آپ اس کے جو جائز اخراجات ہیں وہ پورے کریں, اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کا ٹیکس بنتا ہے, جو انکم آپ کے پاس آتی ہے, ایکسپینڈیچر حکومت آپ کی پوری زندگی ریبلڈ کر سکتی ہے کہ آپ کی فائنینشیل لائف ہے کیا, لیکن پھر بھی ہم ٹیکس نہیں لگاتے. تو یہ سب جب تک آپ یہ بیسک ریفارم نہیں کریں گے تو آپ اسی قسم کے بجٹ بناتے رہیں گے جس قسم کا بجٹ اس دفعہ ہے. ایک پوائنٹ ادھر کر دو, ایک پوائنٹ ادھر کر دو, یہاں سے پیسے پکڑ لو, وہاں تھوڑے سے پیسے چھوڑ دو, اور مجموعی طور پر آپ اس دفعہ بھی دیکھ لیں کہ آپ تقریباً 850 ارب کے اضافی ٹیکس پاکستان کے عوام پر لگائیں گے. اور حالت ہماری یہ ہو چکی ہے کہ اس سال میرا خیال ہے میں نے کچھ حساب لگایا تھا 35,000 روپیہ فی کس ہر پاکستانی بچہ, بوڑھا, عورت, مرد, یہ سب 35,000 روپیہ سود میں ادا کریں گے. تو یہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ معاملہ بڑھتا جائے گا. لیکن شاید آپ تو ہیلم آف افیئرس پہ رہے نا, تو آپ بتائیں نا کہ کیا مشکلات, جس طرح شبر دیدی صاحب نے بتایا نا کہ جناب یہ مشکلات آتی ہیں, میں ریفارمز کرنے آتا ہوں. ابھی اس گورنمنٹ نے بھی ٹرانسفارمیشن پلان FBR کو ٹرانسفارم کیے بغیر معیشت کو مستحکم کرنا, قومی اہداف حاصل کرنا ممکن نہیں ہے, اس لیے وزیر اعظم کی سربراہی میں FBR ٹرانسفارمیشن پلان بنایا گیا. FBR کے سابق چیئرمین نے بتایا کہ بھائی جان ہوتا یہ ہے کہ جب میں یہ کرنے جاتا ہوں تو یہ آ جاتا ہے, یہ کرنے جاتا ہوں تو یہ آ جاتا ہے, اور جب یہ کرنے جاتا ہوں تو یہ بلا لیتا ہے مجھے, پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ بتائیں نا کہ آپ یعنی جب ہم یہ سارے اقدامات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا کچھ پولیٹیکل مسئلات آڑے آ جاتی ہیں کہ پھر آپ کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ بھائی جان اس طبقے کو نہ چھیڑو, یہ ووٹ بینک ہے, ایسا ہو کیوں نہیں پاتا؟ آپ تو ہیلم آف افیئرس پر ہیں, آپ بتائیں. کیونکہ ذرا مشکل ہوتا ہے نا, کوئی بھی ریفارم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ اضافی بوجھ ڈالنا یہ آسان کام ہے. جب آپ جو ایک کورسو ٹیکس کا سسٹم ہے, یعنی ڈرا دھمکا کر ٹیکس لیتا ہے, جو FBR ہے, اگر آپ اسی کے آگے لوگوں کو ڈال دیں گے, ان کو مزید طاقت دے دیں گے. آپ پچھلے 2-3 سال میں دیکھیں جس قسم کی طاقت FBR کو مل گئی ہے ٹیکس کلیکشن کے نام پر, آپ یقین کریں آپ کی انڈسٹری گرو نہیں کر پائے گی. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 3 سال سے آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ نیچے جا رہی ہے, اور اس کا مطلب کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ملک کے اندر, جو فیکٹری چل رہی ہیں وہ بھی نہیں چل پاتی. ہم جب ٹیکس کے فیصلے کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا انڈسٹریل آؤٹ پٹ پر کیا افیکٹ ہوگا. ایک انڈسٹری کیا بند ہو جائے گی یہ کرنے سے, یا وہ چل سکے گی؟ پوری دنیا میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے ایکشنز لیے جائیں جس سے انڈسٹری گرو کر سکے, وہ مزید نوکریاں کریٹ کر سکے. تو آپ کی نہ نوکریاں کریٹ ہو رہی ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے, جس کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں, انڈسٹری بند ہو جاتی ہے, لوگوں کا روزگار چلا جاتا ہے.
کاروبار ختم ہو جاتا ہے. اس بات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اب آئی ایم شیور اس کے جواب میں رانا صاحب یہ کہیں گے کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ایف بی آر نے کامیاب لٹیگیشن کے ذریعے 78 ارب روپیہ جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے اس آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر میں, جس کو آپ ہراسمنٹ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کامیاب لٹیگیشن. تو ذرا یہ پتا کر لیں کہ لوگوں کو نوٹس کتنے کے دیے تھے. جب اب آپ کو کوئی جج کوئی ریلیف نہیں دے گا. اب آپ ایف بی آر کے سامنے ہیں, جو ایف بی آر کا نوٹس آپ کو آ جائے گا آپ اس میں کوئی ریلیف نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, ماضی میں کچھ لوگوں نے اسٹے بھی لیے ہوں گے, لیکن آپ ذرا ان ساری کوالٹی چیک کر لیں جو ایف بی آر نوٹسز بھیجتا تھا, کس اماؤنٹ کے بھیجتا تھا اور کتنی کلیکشن ہوتی تھی. تو 78 ارب کلیکٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے 2 کھرب یا 3 کھرب کے نوٹس دیے تھے تو کاروبار تو تباہ ہو گیا نا سارا. پھر کوئی کاروبار نہیں کرے گا, وہ سارے دبئی کا رخ کریں گے جو کر رہے ہیں. نہیں تو کیا کریں, نوٹس نہ کریں جو ٹیکس نہیں دے رہا, کیا کریں پھر؟ مطلب نہیں, آپ اپنے ٹیکس کے نظام کو ایسا بنائیں کہ جو ٹیکس آپ کا بنتا ہے وہ کلیکٹ کریں. ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ایف بی آر کے ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے ہے, چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو. حالت یہ ہے کہ حکومت کی کمپنیوں کے اکاؤنٹ فریز کر کے ان کے پیسے نکال لیتے ہیں کہ ہم نے ٹارگٹ میٹ کرنا ہے. ایڈوانس ٹیکس لے لیتے ہیں لوگ, ہر کے پاس جاتے ہیں, یار تو بھی ایڈوانس ٹیکس دے دو, جو نہیں دیتا اسے بالکل عام ٹوریسٹنگ کے لیے استعمال, جی اس کو نوٹس بھیج دیتے ہیں, جو نہیں دیتا اس کو نوٹس بھیج دیتے ہیں, لے آؤ اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں. یہ کورسو ٹیکس کا نظام نہیں چلتا, ملک کی ساری اکانومی تباہ ہو جاتی ہے. ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم نے کہنا ہم نے ٹارگٹ میٹ کرنا ہے. تو ٹارگٹ میٹ کر کے آپ رانا صاحب سے وہ جب اسٹیٹمنٹ آف فائنانس تھے کہ جی کیوں نہیں ہو پاتا تھا وہ سارا معاملہ, جب مریم صاحب نے ٹویٹ کیا تھا مفتاح بھائی پلیز لک انٹو دس, اینڈ مفتاح بھائی ہیڈ ٹو. مجھے بالکل یاد ہے رانا صاحب ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے, وہ شام مجھے یاد ہے, یاد آ گیا مجھے سارا منظر. میں رانا صاحب ایک بات ضرور کر دوں, جی کر دیں, پھر سوال کریں. مالک صاحب نے کی ہے, جی مالک صاحب نے کی ہے ایک بات, میں اگر آپ اجازت دیں. جی وہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو حکومت میں لوگ ہیں, جو پولیٹیکل لوگ ہیں, ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, انہوں نے جس طرح اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے, بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آپ کئی 100% آپ نے اپنے ایمولومنٹس بڑھا لیے. کہ آپ غریب لوگ ہیں سارے, آپ کر کیا رہے ہیں؟ میں نے کل پرسوں ایک دیکھا نوٹس, اور اللہ کرے وہ غلط ہو, وہ فیک ہو, کہ سینٹ چیئرمین اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنی تنخواہ کوئی 2,35,000 سے کر کے تو اس کو پتہ نہیں 20-22 لاکھ اس سے بھی زیادہ پر لے گئے. اور نہ صرف یہ, اس کو بیک ڈیٹڈ کر کے جنوری 1 سے کر. یہ بھی رانا صاحب تردید کر دیں گے اس کی, آئی ایم شیور. ابھی یہ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کرے یہ فیک ہو, لیکن یہ کیا, یہ کون سی سوچ ہے, کیا کر رہے ہیں آپ ملک کے ساتھ؟ شعیب بھائی, رانا صاحب سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب وہ 2018 میں جب یہ اسکیم آ رہی تھی تو یہ ہماری ان سے یہ بات ہوئی تھی کہ اسکیم آئے گی اور نافذ ہوگی, اور 1 گھنٹے بعد پورا منظرنامہ ٹویٹ آیا, اسکیم سے پہلے ٹویٹ آ گئی, وہ منظرنامہ چینج ہو گیا. تو رانا صاحب یاد تو ہوگا آپ کو وہ شام. دیکھیے وہ ایک میرے خیال سے ایک ڈس اپوائنٹنگ چیز تھی کہ ہم اس کو آگے نہیں لے سکے, لیکن یہ ڈس اپوائنٹمنٹ 76 سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ریٹیل سیکٹر کو آپ نہیں تھے, کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کے آئی. لیکن ابھی دیکھیں چیزیں مختلف ہیں. اس وقت پچھلے 1 سال میں کچھ 4 لاکھ ریٹیلرز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان سے ٹیکس جتنا کلیکٹ ہوا ہے وہ کوئی بڑا خوشائن نہیں ہے, لیکن ابھی ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس پچھلے سال میں تقریباً 400 ارب تو آئی ایم ایف نے مانا ہے, تقریباً 380 ارب ہے, 400 ارب کے ہم نے انفورسمنٹ کے ذریعے ان لوگوں سے جن کا ٹیکس بنتا تھا اور وہ نہیں دے رہے تھے, ہم نے اضافی کلیکٹ کیا ہے. یہ بڑی ایک زبردست پرفارمنس ہے ایف پی آر کی. دیکھیں جو بات ہو رہی تھی ٹریبیونلز کی, تو 2.60 ٹریلین کے ٹیکسز پینڈنگ پڑے تھے, سالوں سے پینڈنگ پڑے تھے. پرائم منسٹر نے خود اس پہ توجہ دی, انہوں نے پورے ٹریبیونلز کا نظام جو ہے اس کو بہتر کیا. وہ چیف جسٹس سے ملے, اس کے علاوہ ججز سے ملے کہ اس آن اے پرنسپل سٹینڈ کہ یہ پینڈنسیز نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جہاں پروسیکیوشن جو گورنمنٹ لیول کے اوپر جو معاملات تھے ادھر لائرز انگیج کیے, اس کو بہتر کیا. ہم نے پھر دیکھا کہ کلیکشن بڑھی. تو یہ وہ ریفارم ہے جو ایف بی آر میں ہو رہی ہے. اب یہ جو ڈیجیٹائزیشن کا جو بات ہم کر رہے ہیں وہ آگے بڑھی. اب ٹریک اینڈ ٹریس کو آپ دیکھ لیں, شوگر کے اندر صرف 1 سال میں 55 ارب آپ نے اضافی کلیکٹ کیا سیل ٹیکس کی بات میں. کس طرح کلیکٹ کیا؟ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے کلیکٹ کیا. یہ کب ہوا؟ یہ 1 سال میں ہوا. دس از اے میسو ایک اچیومنٹ ہے. اب میں مانتا ہوں جو عباسی صاحب, خاقان صاحب جو بات کر رہے ہیں, جو مالک صاحب بات کر رہے ہیں, آپ کا نظام گلا ہوا ہے. اب اس کو درست تو ہم آہستہ آہستہ ہی اور سر یہ لوگ ایک اور بات بھی کر رہے ہیں, اس میں بتائیے نا کہ یہ تو تنخواہوں میں اضافہ ہے پارلیمنٹیرینز کے, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, آئی تھنک اس سے یہ لوگ بھی ایگری کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو یعنی ایک اگر آپ کو کرپشن ختم کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ کم از کم ایک
مناسب سیلریز تو رکھیں پارلیمنٹیرینز کی تاکہ معاملہ دوسری طرف نہ جائے. لیکن جس صورتحال میں ابھی آپ ہیں جہاں ایک سانس میں آپ کہہ رہے تھے کہ آسٹیرٹی یہ وہ کاربن کے نام پہ پیٹرولیم لیوی بھی بڑھاؤ, فلاں ٹیکس بھی بڑھاؤ, اور اسی میں آپ ایک جھٹکے میں اتنا فیصد اضافہ کر دیتے ہیں اپنی تنخواہوں میں, تو اس کا مانیٹری امپیکٹ جو آتا ہوگا بجٹ میں اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ابھی کہ اس کی وجہ سے کتنے اضافی ارب یا ہزار روپے جاتے ہوں گے, بات ہی نہیں کر رہا میں. زیرو جاتا ہو, ظاہر زیرو سے زیادہ ہی جاتا ہے, لیکن اس کی آپٹکس کی حیثیت سے گورنمنٹ کی پوزیشن بڑی آکورڈ نہیں آتی کہ یار وہ گورنمنٹ جس نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اتنے % بڑھائی ہے, وہ گورنمنٹ جس نے ٹیکس اتنا لگا دیا ہے, اس نے اپنے پیسے اتنے بڑھا دیے اپنے لوگوں کے. دیکھیں اب اس میں جو جواب ہے اس کا بڑا سمپل ہے کہ اب سینٹ جو ہے وہ آزاد ہے. اگر وہ یہ ایسا فیصلہ کرتی ہے اور میجورٹی کے ساتھ یہ خبر دی ہے ویسے آپ نے کہ سینٹ آزاد ہے, نہیں تو اس میں اب حکومت کیسے روک سکتی ہے اس کو کہ اسمبلی نہ کرے یا نیشنل اسمبلی نہ کرے یا سینٹ نہ کرے. اب وہ اگر مجبور ہے یار, ہماری تنخواہیں بڑھ گئی, ہم کیسے روک سکتے ہیں, مجبور ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں دوسرا بات یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, لیکن میں ایگری کروں گا کہ آپ کے جو پبلک سرونٹس بھی ہوتے ہیں چاہے وہ الیکٹڈ ہوں یا گورنمنٹ کا حصہ ہوں, ان کی سیلریز اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ان کو اور مینز کے ذریعے اپنی آمدن نہ بڑھانی چاہیے. اٹ از اے بگر ڈبیٹ, لیکن یہ آبویسلی اٹ آلویز بیکمز اے کنٹروورسی جب بھی تنخواہیں بڑھتی ہیں. بہت سارے جو ممبر پارلیمنٹس تھے ان کی کوئی 7-8 سالوں سے سیلریز نہیں بڑھی تھی, پھر انفلیشن بڑھتی رہی, وہ انہوں نے اس کے ساتھ لنک کیا. بٹ یو رائٹ, تھوڑا دھیرے دھیرے اضافہ ہی کر لیتے ہیں اگر تاکہ تھوڑی تسلی ہو جاتی لوگوں کو. بدامی صاحب آپ کھڑے ہو جائیں, مجھے بتا دیں کون سا ایم این اے ایم پی آپ کو 8-9 کروڑ کی گاڑی سے نیچے آتا نظر آتا ہے؟ کس کے پیچھے 2-3 ڈالے نہیں ہیں؟ جس کے پیچھے ڈالے نہیں ہیں تو اس کی گاڑی بھی 8-9 کروڑ کی ہے. کوئی غریب آدمی پارلیمنٹ بیٹھا, شروع میں ہم سمجھتے تھے شاید ایم کیو والے غریب ہے, وہ بھی غریب نہیں رہے. سو کوئی نہیں اب غریب اس پارلیمنٹ میں. یہ ایک بے حسی ہے اس ملک میں. ہوتا یہ ہے جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں نا تو کوئی 60-65% ووٹر نے آپ کو جتایا ہوتا ہے, 35-40% کسی اور نے جتایا ہوتا ہے. جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کے رہنے کا یا آئندہ واپس آنے کا فیصلہ آپ اور میں نہیں کرتے, کوئی اور کرتا ہے. تو گورنمنٹس بڑی چل ہو کے بیٹھ جاتی ہیں, ان کو پتا ہے کہ کس کی ناراضگی ہم افورڈ نہیں کرتے. یہاں پہ ہر سٹنگ گورنمنٹ ووٹر کی ناراضگی افورڈ کر سکتی ہے, لیکن کب وہ پھر پولیٹیکل بحث ہو جائے گی. لیکن آپ وہ جس نوٹیفیکیشن کی عباسی صاحب بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں 2.5-3 لاکھ سے 20 لاکھ ہو گئی تنخواہ, اس کی آپ بحیثیت صحافی تردید کریں گے یا رانا صاحب بحیثیت وزیر کوئی تو کر دیں؟ نہیں میں نے تو سنا نہیں, میں تو ان سے وہی دعا مانگتا ہوں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہی ہو, یہ بالکل ہی بے حسی ہوگی. لیکن دیکھیں پرابلم کیا ہے اس بجٹ میں ڈیبیٹ کرنے پہ, ہمیں بجٹس کے فگرز کی اوتھینٹسٹی پہ بڑا کوشچن ہے. 3-4 فگرز ہیں جو ہم مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہمارا یہ ہے, بالکل صحیح بات ہے, وہ جینوئن فگر ہے. آپ کہتے ہیں پرائمری سرپلس ہمارا اتنا ہے, ہم کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے. ہم کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے ریزروز اتنے ہیں, ہم مان لیتے ہیں. اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن آ رہی ہے آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے. اب مجھے 2-3 فگرز میں آپ مجھے سے ڈسکس کریں. آپ کی بجری کی سیلز کم ہوئی, آپ کی سیمنٹ کی سیل کم ہوئی, آپ کی سریے کی سیل کم ہوئی, آپ کا ٹرانسپورٹیشن نیچے گیا, لیکن آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری 6 سے بڑھ گئی. یہ کھلا تضاد ہو گیا. اب یہ لاجک ہی نہیں مانتی کہ جو سارے انپٹس ہیں وہ آپ کے کم سیل شو کر رہے ہیں, لیکن اس کی الٹیمیٹ جو پروڈکٹ ہے اس کی سیل. اچھا ہمارے صاحب میں آپ کو اس لیے انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے اگلے سیگمنٹ میں آپ کو زحمت دینی, تو آپ ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب اور رانا صاحب جانا, تو میں 1-1 منٹ کا سوال ان سے کروں. رانا صاحب پہلے آپ بتا دیں, جس طرح مالک صاحب نے کہا اسی طرح میں دوسرے سیکٹر میں لے کے جاؤں کہ آپ کی رائس کی پیداوار منفی, میز کی پیداوار منفی, اور پھر آپ کا جو وہ ایگریکلچر سیکٹر 0.6%. بقول مفتاح اسماعیل صاحب کے, وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں کہ میری ٹیم کو 5 گول پڑ گئے ہیں لیکن میں میچ جیت گیا ہوں. یہ کیسے لگتا ہے؟ نہیں, اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں. میجر کراپس جو سی آپ کی 4 ہیں وہ -13%. وہی تو کہہ رہا ہوں, اور ایگریکلچر سیکٹر 0.6% ہے. جی کوئکلی 1 منٹ بس. دیکھیں بات یہ کہ جو یہ فگرز آئے ہیں, اب اس پہ فائنانس منسٹر نے بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں, وی اسٹینڈ بائی اٹ. اور ویسے بھی جو آخری کوارٹر ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہسٹوریکلی زیادہ گروتھ آپ دیکھتے ہیں. تو اور پھر دیکھیں اسی کوارٹر میں ہم نے دیکھا کہ کائبر 11%. نہیں سوری گروتھ کی وجہ بھی بتائیں نا, یہ جو پی ایس ڈی پی کے پیسے بچے ہوتے ہیں فورن خرچ رہے ہوتے ہیں, وہ کریں گے اگلے گروتھ ریلیٹڈ. دیکھیں نہیں آبویسلی پی ایس ڈی پی جو کی جب اسپینڈنگ ہوتی ہے, جب ایک موومنٹ ہوتی ہے اکانومی میں, اس کا گروتھ پہ تو امپیکٹ آتا ہے, اور وہ آبویسلی اس آخری کوارٹر میں. لیکن ایک کائبر بھی جو ہے وہ 11% پہ آیا ہے, اور پچھلے 3 یہ اس آخری کوارٹر میں تھرو آؤٹ رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا انڈسٹری کا سیکٹر ہے, سروس سیکٹر
سیکٹر ہے, ایگریکلچر ہے, وہ اس بنیاد پہ بھی بہتر پلے کرے گا. مجھے بریک پہ جانا, شاید صاحب فائنل ورڈ فرام یور سائڈ کہ ایک کام جو گورنمنٹ کو کم از کم جو اناؤنس کیا اسی میں امپلیمنٹ کر لینا چاہیے, وہ کیا ہو؟ فائنل ورڈ, بس ہیڈ لائن صرف جا رہے ہیں, پھر آئیں گے. ایئر لائن ایکسپیرینس سے یہ بھی بتا دیں, بک جائے گی پی آئی اے کہ نہیں بکے گی؟ گورنمنٹ کیا اناؤنس کرے گی؟ میں دیکھیں مالک صاحب نے بات کی ہے, جب حکومت کی اپنی کریڈیبلٹی فگرز ڈاؤٹ فل ہو جائیں, حکومت ٹرسٹ پہ چلتی ہے, صحیح ہے, کرنسی آپ کی ٹرسٹ پہ چلتی ہے, ملک اکانومی ٹرسٹ پہ چلتی ہے. اگر لوگوں کو اعتماد ہی نہ رہے کہ جو حکومت بات کر رہی ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک اور ایلیمنٹ کو بھول جاتے ہیں, وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے. جس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا, جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا, وہاں پراسپیرٹی نہیں آتی. صحیح ہے, یہ بڑی بنیادی باتیں جو ہم سمجھ نہیں پڑیں. اچھا ایک سوال میں نے کرنا ہے, سوال چھوڑ دیں پھر آپ کو بریک میں آنا, چونکہ وہ نیوز اینکر یہاں سامنے کھڑے ہیں. پی آئی اے کی بیڈنگ میں آپ کیوں نہیں آئے؟ نہیں انہوں نے پی آئی اے کی بیڈنگ میں کیوں نہیں آئے؟ نہیں, پی آئی اے دیکھیں, پی آئی اے کی بڈ جو ہے پی آئی اے کو کرنی چاہیے, لوگ کریں جو بھی لینا چاہتے ہیں. آپ بھی ایئر لائن چلاتے ہیں. پی آئی اے کی بڈ منفی بڈ آتی ہے, میرے حساب سے ایک منفی بڈ آئے گی. وہ جتنے آ گئے وہ بھی اچھے ہی تھے. یہ ساتھ صاحب بھی ہم سے یہی کہتے تھے جنہوں نے بڈ کی تھی کہ بھائی جان جتنے میں لگا رہا ہوں اتنے بھی بنتے ہیں اصل میں. تو بہت ابھی ہم بریک لیتے ہیں, ذرا ہیڈ لائنز اب دیکھیں, پھر ہم نے ہماری خصوصی نشریات جاری ہے رات 9 بجے تک, چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں.